الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبوی علوی برج بطولی منزل، نبوی علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب ایک بہت خوبصورت وظیفے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، منقبت بھی سنیں گے مگر ساتھ ایک سولوشن بھی مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، حسن نیت یعنی اچھی نیت ہو، خلوص دل سے اگر کیا جائے۔ دو گانا نماز کی دو رکعتوں کو کہتے ہیں، اور یگانا کہتے ہیں ون اینڈ اونلی۔ کہتے ہیں یار یہ کمال کا فارمولہ یگانا ہے، ون اینڈ اونلی۔ اچھا اب ذرا سمجھیے گا، حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا، اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب العزت کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیر کر 11 مرتبہ صلاۃ السلام مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، پھر بغداد کی طرف 11 قدم چلے، ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے، اور پھر 2 شعر لکھے ہیں، اس شعر کے میں معنی بیان کر دیتا ہوں۔ کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جبکہ آپ میرا سرمایہ ہیں؟ کیا دنیا میں مجھ پر ستم کیا جائے گا جبکہ آپ میرے مددگار ہیں؟ غوث پاک کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعث عار ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا اور یہ درست نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یقیناً نماز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا بہترین انداز ہے، اور پھر اللہ والوں کو بیسیکلی جو پکارا جاتا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر ہمیں کچھ دیتے ہیں نا تو اپنی طرف سے نہیں دیتے، ہاں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کچھ اتھارٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ان کو اجازت عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، غوث پاک کی تو کیا شان ہے۔ تو کبھی نماز غوثیہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا۔ حسن نیت گو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، حسن نیت گو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ در کہتے ہیں چوکھٹ یا دروازے کو، سگ سے مراد یہاں آپ کے در کا کتا، یہ عاجزی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نسبت یعنی لگاؤ، تعلق۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے نسبت کا سبق دیا ہے اور ولایت کا، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نسبت، ان کی نسبت کا فائدہ بتایا ہے۔ لیکن جو اس نسبت سے بے خبر ہیں وہ بدقسمت ہے، ورنہ کسے معلوم نہیں کہ نفس کی حقیقت تو کتے سے بھی بدتر ہے، لیکن اگر اس کے گلے میں کسی کامل کا پٹا ڈال دیا جائے تو اس کی خباثت سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ غوث اعظم سے عرض کی ہے کہ آپ کی نسبت کا ڈورا، یعنی یہ جو شجرہ قادریہ کی نسبت کی زنجیر میرے گلے میں ہے، اور اس زنجیر کی آخری کڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے قدرت میں ہے، آپ کے دستے اقدس میں ہے،
نبی پاک علیہ السلام کے دستے اقدس میں ہے، اور یہ نسبت قائم رہی تو نفس بہک نہیں سکتا اور نہ ہی آخرت کا خوف و خطر ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، رب فرما رہا ہے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اچھے تو سچے تو اولیاء کرام ہیں نا، سچے تو اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، تو اچھوں کی نسبت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر غوث پاک کی نسبت ہے اور ان کی نسبت کا جو ڈورا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ شیطان بہکا نہیں سکے گا۔ بڑی پیاری بات ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے گئے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے گئے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا۔ اسی شعر کی کنٹینیٹی میں ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یعنی پہلے کہہ رہے ہیں حضور جب آپ کی نسبت کا ڈورا ہے نا تو پھر میرا کام بن جائے گا۔ اور پھر دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں کسی کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کسی کا ہے، یہ روڈ پہ گھومنے والا نہیں ہے۔ یہاں بڑی عاجزی والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ غوث پاک خود فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ آپ فرماتے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا ہوں۔ اور سبحان اللہ، ایک اور جگہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کامل نہیں ہے، اگر وہ کامل نہیں تو کیا ہوا، میں تو کامل ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان سے نسبت رکھنے والے جو ہیں انشاءاللہ وہ شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکے گا، انہیں بہکا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے وہ بڑا کام آتا ہے۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اپنے متعلقین اور اپنے مریدین کے لیے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، نفس و شیطان کے واروں سے بچائے، اور اللہ قیامت کے دن بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں ہمیں جمع کرے۔ تو یہی اشارہ ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اگلا شعر بڑا ہی کمال کا عاجزی اور انکساری والا، حالانکہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مگر ہم جیسوں کے لیے واقعی وہ بڑا ہی ریلیٹڈ ہے۔ آپ لکھتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یعنی حضور میں ہوں تو بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار، لیکن بہت سارے گناہ ہیں، مگر امید یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں تو اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہی اللہ والوں کی نسبت کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ کریم کی عطا سے نبی پاک قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، پھر یہ شفاعت شہداء، علماء، اولیاء کو بھی عطا ہوگی۔ تو حضور ہم آپ کے مرید ہیں تو قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت فرمائیے گا، جیسے بھی ہیں آپ سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور ان سے نسبت رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں سے پیار دراصل اللہ سے پیار ہے۔ اور پھر ہمیں غوث پاک سے تو سبحان اللہ اس لیے بھی پیار ہے کہ آپ اہل بیت سے بھی ہیں، نبی پاک کی آل سے بھی ہیں، تو جو سرکار کی آل سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ پھر اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہو۔ تو بڑی عاجزی میں ایک مرید کی اپنے پیر کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں ایک وسیلہ بناتے ہوئے التجا ہے کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا
ہی سہی ہے تو کریماں تیرا. اب ناظرین اس منقبت کا خوبصورت مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بھی شامل کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے رضا. آپ لکھتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. آقا سے مراد یہاں حاکم ہے، مالک ہے. نظم سے مراد شعر یا قصیدہ ہوتا ہے. رفیع سے مراد بلند، اور لکھا لائیں چلے اپنا بھی نام لکھا لائیں، درج کرا لائیں. یا مراد یہ کہ اے رضا اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بزرگی میں ایک اور بھی قصیدہ کہہ کر ان کی تعریف کرنے والوں کی طرح تو بھی غوث پاک کی تعریف میں لکھ کرنے والے گروہ میں تیرا نام بھی درج ہو جائے گا. تو بھی ان کی شان بیان کر ایک اور قصیدہ لکھ دے. اور سبحان اللہ ایسا ہی ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ سے جو محبت ہوتی ہے ناظرین، اس کی وجہ یقیناً اللہ سے محبت ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ہے نا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. غوث پاک دراصل کون تھے؟ وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ تلاوت کرنے والے. 15 سال تک روزانہ پورا قرآن پاک ختم کیا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنے والے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے، علم دین سیکھنے والے اور بعد میں لوگوں کو سکھانے والے. تو اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، واقعی اگر اولیاء اللہ سے پیار ہے نا تو نمازوں کی پابندی کیجیے، ان کے نقش قدم کو فالو کیجیے نا. منقبت سننا، ان کی شان میں باتیں کرنا، بیان سننا، ان کی نیاز کرنا، یہ سارے اچھے کام ہیں. مگر صرف یہی تو ان کی سمجھیے نسبت کا حاصل تو نہیں ہے نا. مزہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، تو ان کی شان بھی بیان کریں اور ان کے فٹ اسٹیپ کو بھی فالو کریں. مقطع میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. چل کھالا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل کھالا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام پر پہنچا. شان غوث پاک ہمارا سلسلہ ہے. اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ایک بار پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان سے سلسلے میں ایک اور منقبت، اس کے کچھ اشعار اور انشاءاللہ اس کی شرح کے تحت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی کچھ واقعات بھی جانیں گے. اولیاء کرام کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.